السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک نصیحت والا قصہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت مفید ہے۔ تو مجھے یہ قصہ بہت پسند آیا، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو قصہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماہ کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر فرد پریشان اور دکھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والوں کا کاموں کا کثرت سے ہونا، پورے دین کا زندہ نہ ہونا، پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت کو چھوڑ دینا، پورا دین پوری دنیا میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں مکمل طور پر زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنے جان و مال اور وقت و صلاحیت نہ لگانا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر اللہ، جس میں ساری مخلوق شامل ہے، مثلاً اولاد، والدین، رشتہ دار، حکومت، دوست و احباب وغیرہ سے امید رکھنا۔ یعنی آج کل کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف اس وجہ سے دکھی ہیں کہ انہیں اپنوں ہی سے تکلیف پہنچی ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے امید کرتی ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو خوب پیسے کمائے گا، مجھے اس کرائے کے گھر سے نکال کر اپنے اور اچھے گھر میں لے کر جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی کرائے پہ رہتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ مجھے کرائے کے گھر سے نکال کر اپنے اور اچھے گھر میں لے کر جائے گا، میرے لیے طرح طرح کی آسائش کی چیزیں لائے گا، عیش کی، مجھے خوب راحت و آرام پہنچائے گا، مجھے سیر کرائے گا، گاڑی پر بٹھا کر گھمائے گا وغیرہ۔ یہ تو بیچاری ماں کی امیدیں ہیں جو اس نے اپنے بیٹے سے باندھی ہیں۔ چنانچہ بیٹے بیچارے کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات ڈالی گئی کہ زیادہ سے زیادہ مال کماؤ۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بیٹے کو زیادہ مال کمانے کی ہوس ملک سے باہر دیار غیر میں لے جاتی ہے، اور وہاں جا کر وہ مال زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس میں اور وہاں کی رنگینی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے اپنی ماں، اپنے رشتہ دار، اپنا شہر، اپنا ملک سب کچھ بھول جاتا ہے۔ شروع میں وہ کچھ پیسے ماں کو بھیجتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوری ہونے کے سبب اور وہاں کی بے دین رنگین زہریلی تتلیوں میں پھنس کر یہ پیسہ بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے خیال میں کیا حال ہو سکتا ہے اس بیچاری ماں کا؟ بعض بیچاریاں ذہنی توازن ہی کھو دیتی ہیں، یعنی کہ پاگل پن، بعض صدمے سے ہلاک ہی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی؟ شاید اس میں بیٹے کا قصور ہو، لیکن ہمارے خیال میں اگر ماں اپنے بیٹے سے امید نہ رکھتی اور بچپن سے اس کے دل میں زیادہ مال حاصل کرنے کے فوائد نہ بھرتی تو یقیناً یہ نہ ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری مائیں اپنے بچوں کی پرورش اس نیت سے کرتی ہیں کہ یہ جب بڑے ہوں اور ہم بوڑھی ہوں تو ہمارے کام آئیں، لہٰذا اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ تو ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو ہی میرے ہاتھوں کی بیساکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات کسی درجہ میں صحیح تو ہے، لیکن بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی قباحتیں ہیں، برائیاں۔ مثلاً غیر اللہ سے امید رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا۔ آپ سوچیں کہ انسان تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے اور وہی اس کا سہارا ہے، وہی آسرا ہے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کے بڑھاپے تک وہ انہیں اپنے پاس بلا لے تو کیا ہو؟ خدا نخواستہ اگر آپ کی اولاد شادی کے بعد اپنی بیوی کی غلط باتوں میں پھنس کر آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟
اکثر مائیں یہ خیال کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو بہو آئے گی ہمارا بیٹا اسے ہماری خدمت پر مامور کرے گا اور وہ گھر کے سارے چھوٹے بڑے کاموں کے علاوہ رات کو ہمارے پیر بھی دبائے گی، کسی زر خرید خادمہ کی طرح گھر میں رہے گی، ہماری ساری الٹی سیدھی باتیں برداشت کرے گی۔ لیکن حالات ماں کی اس خیال کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بیٹے صاحب خدا نہ کرے زن مریدی کے چکر میں ایسے پھنستے ہیں، یعنی کہ بیوی کے چکر میں ایسے پھنستے ہیں کہ اپنی ماں کو ہی گھر سے نکال دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ساسوں کو ماسیوں کی طرح گھر کا کام کرنا پڑتا ہے اور بہو رانی انگڑائیاں لیتی ہے۔ اللہ پناہ دے تمام برائیوں سے۔ ان حالات پر غور کریں، کیا گزرتی ہوگی جو اس ماں بیچاری کے دل پر، لیکن قصور اس غلط خیال کا ہے، اس بے بنیاد امید کا ہے جو اس نے اپنے بیٹے سے رکھی تھی۔ کچھ مائیں ایسا خواب بھی دیکھتی ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈیں گے جو مالدار بھی ہو اور گھر داماد بن جائے، اور میرے بیٹوں یعنی اپنے سالوں کو باہر کے ممالک پڑھنے کے لیے یا کمانے کے لیے بھیج دے، یا اپنے ملک ہی میں کسی بڑی کمپنی میں ملازمت پر لگا دے، اور میری چھوٹی بیٹیوں یعنی اپنے سالیوں کے اچھے اور امیر گھرانوں میں رشتے کروا دے وغیرہ۔ لیکن تعبیر ایسے خوابوں کی الٹ ہوتی ہے، یعنی آپ نے تو خوب چھان بین کر کے رشتہ تلاش کیا، مگر داماد صاحب گھر داماد کیا بنتے، وہ اپنی بیوی یعنی آپ کی بیٹی کو لے کر ایسے الگ ہوئے کہ ماں سے ملنے بلکہ فون پر بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے ایک دوست کی زبانی ایک واقعہ کا علم ہوا کہ کسی لڑکی کے والدین نے اپنی لڑکی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنے میں زمین کے پاتال کو بھی چھان مارا، اور جب رشتہ ملا اور شادی ہوئی تو ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس ظالم لڑکے اور اس کے گھر والوں نے لڑکی پر پہلے دن ہی سے مظالم ڈھانا شروع کر دیے اور کچھ عرصے بعد اپنے میکے جانے پر مکمل پابندی لگا دی، اور میکے سے اگر کوئی ملنے آتا تو اسے بھی گھر کے باہر ہی سے چلتا کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ لڑکی کی ساس اور نند فون پر پہرا دینے لگیں کہ یہ بیچاری اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کی داستان اپنے میکے والوں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہ سنا سکے۔ محترم مائیں، خود بھی کسی سے امید نہ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں کہ تم اللہ ہی سے امید رکھو، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ آئے تو اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اپنے ہی سے امید رکھنے والے بنائے اور سب طرف کی امیدوں سے منقطع کر دے، آمین۔ بچوں کی تربیت بھی اسی نیت سے اور دعا کے ساتھ کریں جس طرح مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی تھی کہ پیٹ میں حمل ہوتے ہی نیت بھی کی اور دعا بھی، کہ لہٰذا ہر مسلمان ماں کو چاہیے کہ غیر اللہ سے کسی قسم کی امید نہ رکھے، خاص طور سے اپنی اولاد سے۔ اس کے علاوہ اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بھائی، ساس، بھابھی، کسی سے کچھ بھی ملنے کی امید نہ رکھے۔ اس بات کا یقین رکھے کہ کوئی بندی یا بندہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا اور نہ دے سکتی، سب کا وہی پالنہار ہے۔ اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی پر احسان کرنا، کسی سے محبت کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ بے شک عموماً سارے دکھوں، مصیبتوں اور جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے اولاد سے امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ مثلاً بیٹا یا بیٹی کی امیر گھرانے میں منگنی ہوئی اور اب فضول امیدیں باندھ لیں کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، اسی طرح اسباب راحت اور سامان زینت ملے گا۔ حالانکہ اکثر امیروں کے گھروں کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ بعض بظاہر امیر گھرانوں کی اندرونی زندگی تو فقراء سے بھی بدتر ہوتی ہے۔
یعنی غریبوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ لہٰذا نہ امیر گھرانے سے امید باندھیں، نہ فقیر گھرانے سے امید ہو، اور امید سے بڑھ کر یہ کہ اپنی اولاد کے ذہن میں بچپن سے زیادہ مال کمانے کی غیر یقینی فوائد نہ بھر دیں، کیونکہ یہ ایک اعتبار سے اشارتاً سوال کی شکل ہوئی، اور وہ بھی مخلوق سے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مال کماؤ اپنے اولاد کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مخلوق سے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے، یہ بھی مخلوق سے امید بندھانی ہو گئی بچوں کو مختلف انداز سے مختلف اسلوب اور پیراہوں سے سمجھاتی رہیے کہ بیٹا، اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، نہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ مثلاً اندازہ ہوا کہ بچی کو فلاں کپڑوں سے یا فلاں چیز سے محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ جس سے 2 بہنوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے، یا 8 سال کی بچی شادی میں جانے کے لیے 1 ہفتہ پہلے سے کپڑوں کی تیاری میں لگ گئی، تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن بناتی رہیے کہ یہ کپڑے ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور نہ ہم اور تم ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا اس سے دل نہ لگاؤ۔ البتہ جو جائز خواہشات آپ کے دل و دماغ میں ہیں، ان کے پورا ہونے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ پاک ان کی تکمیل چاہیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ پورا کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی ان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد دنیا میں یہ خواہشات پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ تسلی کر لیں کہ ضرور میرے لیے اس میں خیر ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری زبان کی حفاظت فرما آپ کے غیر سے، جیسے کہ آپ نے میری پیشانی کی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ آپ کے غیر کے آگے جھکے۔ یعنی کہ میں صرف آپ کے آگے عبادت کے لیے پیشانی جھکاتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں۔ اسی طرح اللہ میری زبان کی بھی حفاظت فرما دے، آپ کے علاوہ کسی سے میں سوال کروں، جب بھی مجھے ضرورت ہو تو آپ ہی سے مانگوں۔ آپ بھی اس دعا کو اکثر مانگنے کا معمول بنا لیں، اور اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو بھی اس دعا کے مانگتے رہنے کی ترغیب دیں، اور 2 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایک یہ کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا اور سوال کرنا اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا اور سوال کرنا اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے، یعنی صرف اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گے۔ اور ظاہر ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس کی بنی ہوئی بھی بگڑ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں باندھی جائیں، کسی اور سے سوال کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنی اولاد سے کسی قسم کی امید رکھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس سے اولاد کے دلوں میں والدین کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اور والدین کی اہمیت اور مقام ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر والدین صرف اللہ رب العزت ہی سے امید رکھیں تو اللہ جل شانہ اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ، ان کی صحیح اہمیت اور معیار پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اللہ کے حکم سے خود سارے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ذہنی تربیت اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، ان کو حقوق اللہ کا پابند بنانے کی بھرپور کوششیں کریں۔ جو بچہ یا بچی اللہ پاک کے سارے حقوق ادا کریں گے تو یقیناً وہ سارے حقوق العباد بھی ادا کریں گے، جس میں والدین کے حقوق سب سے زیادہ اہمیت والے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں جو ہر مسلمان عورت کو یاد کر لینی چاہیے اور بار بار اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی حقیقت دل میں اتر جائے، اور اپنے گھر میں کسی بورڈ پر لکھ کر رکھنی چاہیے کہ یہ ہر وقت گھر کے تمام افراد کی نگاہ اس پر پڑے۔ فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ ابن آدم سے خطاب کرتے ہیں، یہ آدم کے بیٹے، تیرے دل
تیرا دل میرے لیے ہے، اس دل میں میرے سوا کسی اور کی محبت داخل مت کر، اور تیری زبان میرے لیے ہے، اس سے میرے سوا کسی اور کا ذکر مت کر۔ تیرا بدن میرے لیے ہے، اس بدن کو میرے حکموں کے سوا کسی اور کی چاہت پر استعمال نہ کر، اور جب تیرا دل کسی چیز کو چاہے تو سوائے میرے کسی اور سے مت مانگ، صرف مجھ ہی سے مانگ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شوہر کو، آپ کی اولاد کو سوائے اپنے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ جوانی میں نہ بڑھاپے میں، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے اپنے غیر کی محبت نکال دیں، صرف اپنی محبت ہمارے دلوں میں اپنے بٹھا دے، کہ ہم کسی سے نہ کوئی امید رکھیں کہ بعد میں اگر وہ مطلوبہ چیز نہ ملے تو ہمیں افسوس ہو۔ نہ ہم زبان سے نہ دل سے کسی اور شے اور سے کچھ مانگیں، اللہ ہی سے مانگیں، اس نے ہی سب کو دیا ہے، ہم کو بھی ضرور دے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی اولاد سے امید نہ رکھیں، اللہ ہی سے مانگیں، وہی دے گا، وہی دینے والا ہے، داتا ہے، اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم مانگ کر تھک سکتے ہیں، وہ دیتے دیتے نہیں تھک سکتا۔ بے شک اے اللہ تو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دل میں صرف اپنے سے ہی امید رکھنے والے بنا دے، اور ہمارے دل سے اپنے علاوہ سب کی امیدیں نکال دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل و عیال پر، اور آپ کی ازواج محترات پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور آپ کی صالحہ امت پر۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اب آپ کو ایک نظم سنانا چاہتی ہوں جو کہ بچوں کے لیے ہے، بہت پیاری نظم جو مجھے بہت پسند آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے کو سلائیں یا جگائیں تو اس کے لیے ہے یہ۔ پیاری پیاری تیری صورت، گورے گورے گال، میٹھی میٹھی تیری باتیں، ریشم جیسے تیرے بال، تو سب کا دلچسپ کھلونا، کیا گھر کیا ننیال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ اب یہ تو سلاتے وقت ہے، لیکن اگر اٹھانا ہو تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اٹھ جا میری آنکھ کے تارے، اٹھ جا میرے لال، نیکی سے ہو تجھ کو الفت اور بدی سے بیر، سب تیرے جینے سے خوش ہوں، کیا اپنے کیا غیر، سب کے لیے بن جائے نمونہ تیرے نیک اعمال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، دل سے مان اللہ تعالیٰ کے سارے احکام، روشن کر دے دنیا میں انسانیت کا نام، عزم و عمل تلوار ہو تیری، ایمان تیری ڈھال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، پیارے ہوں اخلاق تیرے اور اچھی ہوں عادات، دین کو قائم کرنے کی دھن تجھ کو رہے دن رات، رب کی رضا جوئی میں گزرے تیرے ماہ و سال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، لخت جگر اے پارے دل اے میری نظر کے نور، جھوٹ دغا غیر انصافی سے رہنا کو سو دور، دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و حوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، ہو کے جمع باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبیٰ میں بھی شاد،
سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔